الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ بٹھانے لگا مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے اِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا جب قصد کیا دو فرقوں نے تم میں سے ایک ان تفشلا نامردی کرے یہ کہ بزدلی کا واللہ ولیہما اور اللہ مددگار تھا ان کا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مؤمنین کو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی لڑائی میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم کمزور تھے فَاتَّقُوا اللَّهَ تو سو اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم احسان مانو گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو صبر اور تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا تھا کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو کوئی بھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا اللہ تعالیٰ جو تمام لوگ کرتے ہیں ان سب کا احاطہ کرنے والا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے بارے میں ارشاد فرمایا آیت ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے بٹھلانے لگا مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر ہوا یوں تھا کہ حضور علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے آپ کو آئے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے بڑی آرام سے مسلمانوں کی زندگی گزر رہی تھی اور ادھر سے ایک قافلہ جو ابو سفیان یمن لے کر کے گیا تھا شام کے علاقے میں بڑا قافلہ لے کر کے گیا تھا تجارت کا قافلہ وہ لے کر کے لوٹ رہا تھا اسی کی بنا پر پھر غزوہ بدر پیش آیا اور حضور علیہ السلام نے 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں تمام کے تمام 1000 لشکر جو کہ کفار مکہ تھا ان سے مقابلہ کیا ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے تو یہ جو پہلی جنگ حضور علیہ السلام کی ہے 313 صحابہ کو ساتھ میں لے کر بدر کی اس بدر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے تمام کے تمام کفار مکہ جو تھے اتاولے ہو رہے تھے بہت زیادہ بھڑاس نکالنے کے چکر میں تھے اس لیے جو قافلہ یمن سے ابو سفیان تجارت کا جو قافلہ لے کر آیا سب لوگوں نے ایک دوسروں کو آر دلائی شرم دلائی کہ یہ جو قافلہ ہمارا تجارت کا ہے ہمارا جو یہ مال ہے جب محمد نے ہمارے بڑے بڑے 70 آدمیوں کو مار دیا ہے 70 کو قیدی بنا لیا ہے اب یہ تمام کے تمام مال تجارت کو ہم استعمال نہیں کریں گے بلکہ محمد کے خلاف ہی اس کو استعمال کریں گے اور دوبارہ سے جنگ کریں گے تو حضور علیہ السلام کا سے لڑنے کے لیے وہ پورا کا پورا مال لڑائی کے لیے رکھا گیا اور سن 3 ہجری حضور علیہ السلام اور مدینہ منورہ پر تمام کے تمام قبیلے والے چڑھ آئے جن کی تعداد 3000 ہوتی ہے حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے آپ علیہ السلام نے تمام کے تمام صحابہ یعنی انصار اور مہاجرین سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ تمام کے تمام کفار مکہ اور ان کے تمام قبائل متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں آپ تمام کی کیا رائے تو بہت سارے صحابہ جو کہ انصار میں سے تھے اور مہاجرین میں سے تھے ان کی اکثر کی رائے یہ تھی کہ حضور علیہ السلام آپ مدینہ منورہ میں رہ کر کے جنگ لڑیں ہم میدان میں نکل کر کے جنگ نہیں لڑیں گے مدینہ منورہ میں ہی رہ کر ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام کو یہ رائے پیش کی گئی اور ان تمام کے تمام مشوروں میں پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام نے
عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ بہت بڑا منافق تھا جس کو رئیس المنافق کہا گیا ہے، یعنی دل میں کچھ رکھتا تھا، زبان پر اس کے کچھ ہوتا تھا۔ منافق اس کے بارے میں پیچھے آ چکی علامتیں بھی کہ کس کو منافق کہا جاتا ہے، جو زبان پر تو کچھ ہو لیکن اس کے دل میں کچھ ہو، بظاہر تو اس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا لیکن اندر سے بالکل کھوکھلا تھا، مسلمانوں کے ہمیشہ در پہ رہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو اس مشورے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی دعوت دی، وہ بھی مشورے میں شرکت کرنے کے لیے آیا۔ تو اس نے بھی یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی ہم مدینہ منورہ میں رہ کر کے ان سے مقابلہ کریں گے، یہاں پر ہم ان کے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری بیوی بچے اور تمام کے تمام محلے والے ہم سب مل کر کے مقابلہ کریں گے تو ان کو شکست ہو جائے گی، وہ ہار کر واپس لوٹ جائیں گے، اور یہ ہمارا تجربہ بھی رہے۔ حضور علیہ السلام کے لیکن بعض صحابہ جو بدر میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، وہ شہادت کے متمنی تھے، وہ شہادت کے جیالے تھے، ان کے اندر شہادت کا بڑا زبردست جو تھے ولولہ ابھر رہا تھا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام نے سے تمام کے تمام نوجوانوں نے درخواست کی، اللہ کے نبی ہم بزدل نہیں ہیں، ہم شہر میں رہ کر مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ ہم باہر میدان میں نکل کر ہی مقابلہ کریں گے۔ حضور علیہ السلام یہ تمام رائے لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں، اور پھر حضور علیہ السلام زرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ تو بہت سارے صحابہ نے سوچا کہ اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی اور حضور کی منشا بھی یہی تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر کے ہی ہم کفار مکہ سے مقابلہ کریں، لیکن جب حضور علیہ السلام گھر سے زرہ پہن کر باہر نکلے تو اکثر صحابہ نے حضور علیہ السلام کو کہا، اللہ کے نبی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اگر آپ کی تمنا یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر کے لڑیں اور مدینہ منورہ میں رہ کر کے مقابلہ کریں تو ہم مدینہ منورہ میں ہی رہ کر کے مقابلہ کریں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب وہ زرہ پہن لے اور بغیر مقابلے کے وہ زرہ اتار دے، اس لیے اب تو زرہ پہن لی گئی، اب میدان میں نکل کر کے پنجہ آزمائی ہوگی اور میدان میں نکل کر ہی مقابلہ ہوگا۔ اس سے پہلے حضور علیہ السلام نے خواب دیکھے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ آپ نے گائے کو ذبح کیا، تو حضور علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ دی کہ یہ ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ پھر حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا وہ ہے، اور اس کی دھار جو ہے کھنڈی ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے تعبیر دی کہ ہمیں کہیں نہ کہیں شکست حاصل ہوگی۔ پھر حضور علیہ السلام نے جب بالکل جبل احد کے قریب حضور علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تو آپ نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک زرہ کو اپنے ہاتھ میں داخل کر رہے ہیں۔ اس سے حضور علیہ السلام نے خواب کی تعبیر مراد لی کہ مدینہ منورہ ہی ہمارے لیے سیف ہے۔ لیکن تمام صحابہ کی رائے تھی حضور علیہ السلام 1000 کا لشکر جرار لے کر میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھر سے تمام کے تمام قبائل اکٹھے ہو کر کیل کانٹے سے لیس ہو کر ہر طرح کے جنگی آلات اور ہر طرح کے حرب و ضرب کے تمام سامان لے کر کفار مکہ اسلام کی بے خونی کے لیے اور مدینہ منورہ کو مسمار کر دینے کے لیے پوری پلاننگ کے ساتھ میں آ رہے تھے۔ اور تو اور ان کے ساتھ میں عورتیں بھی تھیں، یہ آر دلانے کے لیے مردوں کے لیے کہ اگر تم میدان جنگ میں بخوبی انجام دو گے اور بخوبی تم کارنامے انجام دے کر کے مقابلہ کرو گے تو ہم وہ اس طرح کے شعر پڑھتی تھی تو ہم تمہارے لیے نرم نرم بستر بچھائیں گے اور تم ہمارے بستر کا بچھونا ہوں گے، اور اگر تم خدا نہ خواستہ واپس لوٹے تو پھر ہم تمہارے اوپر تمہاری ہانڈیوں کو الٹ دیں گے۔ یہ آر دلانے کے لیے کفار مکہ اپنے ساتھ میں عورتوں کو لائے تھے، لیکن حضور علیہ السلام ادھر کیا کہہ رہے تھے، اللہم بک اسول وبک اقاتل لا الہ الا انت لا حول ولا قوت الا باللہ۔
کہ اے میرے مالک تمام کی تمام قتال کرنے والے اور تمام کے تمام اصول تیری طرف سے ہیں اور تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے جو فتح اور یہ کامیابی سے نواز دے. تیری ہی وہ ذات ہے جو فتح اور کامیابی سے نوازتی ہے اور تیری ہی وہ ذات ہے جو ہار اور جیت کا فیصلہ کرتی ہے. ادھر حضور علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے اور ادھر وہ تمام کے تمام لوگ اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ میں لے کر آئے. ادھر حضور علیہ السلام نے بڑی عملی جامہ پہنایا اپنی صفوں کو، جس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کہ جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے بٹھلانے کے لیے مسلمانوں کو قتال کے لیے. حضور علیہ السلام نے اس زمانے میں جب مدینہ منورہ سے آپ نکلے، مدینہ منورہ سے 12 یا 13 میل دوری پر جبل احد ایک پہاڑ تھا. حضور علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور آپ اپنے تمام کے تمام صحابہ کی صفوں کو سیدھا کر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے علم جو ہے ایک صحابی کے ہاتھ میں دیا اور 50 تیر اندازوں کو جن کے جو امیر بنائے گئے حضرت عبداللہ بن جبیر، حضور علیہ السلام نے ایسے صف بنائی کہ حضور علیہ السلام جس جگہ کھڑے تھے اس سے بالکل ٹھیک پیچھے کی جانب حضور علیہ السلام کے احد کا پہاڑ پڑتا تھا. اس لیے حضور نے ڈھال کے طور پر اس کو پیچھے رکھا اور ادھر سے دشمن کے آنے کا امکان تھا. حضور علیہ السلام نے 50 صحابی کو وہاں پر لگایا کہ اگر دشمن ادھر سے آیا گھوم کر کسی بھی طریقے سے تو تم ان کا مقابلہ کرنا. اور باقی حضور علیہ السلام نے جو مسلمان زرہ پوش نہیں تھے، جن کے پاس زرہ نہیں تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا جو ہے کمانڈر بنایا اور میمنہ اور میسرہ کا دیگر صحابی کو یعنی دائیں اور بائیں جانب کا دیگر صحابی کو کمانڈر بنایا. یعنی 3 حصوں میں حضور علیہ السلام نے اپنی صف کو الگ الگ منتخب کیا، ان کا 3 حصوں میں امیر منتخب کیا اور چوتھے حصے میں حضور علیہ السلام نے پیچھے محافظ دستہ سنبھال کر کے رکھا. یہ حکمت عملی اس زمانے میں حضور علیہ السلام کی ایسی حکمت عملی تھی جس کا اعتراف صرف مسلمان مؤرخ نے نہیں بلکہ عیسائی مؤرخوں نے بھی حضور علیہ السلام کی اس حکمت عملی کا اعتراف کیا کہ حقیقت میں وہ اللہ کا نبی تھا، حقیقت میں وہ پیغمبر تمام کے تمام جنات اور انسان کا پیغمبر تھا، اور حقیقت میں وہ پیغمبر صرف پیغمبر ہی نہیں بلکہ کمانڈر ان چیف بھی تھا، جو لڑنے کے تمام مہارت جو انسانوں کو ہوتی ہے، کمانڈروں کو ہوتی ہے، وہ حضور علیہ السلام میں موجود تھی. اور آپ نے اس طریقے سے صف بندی کی کہ اس سے پہلے لڑنے کے لیے کسی نے اس طریقے سے صف بندی نہیں کی اور اس طریقے سے کسی نے محاذ کو نہیں سنبھالا. اب حضور علیہ السلام 1000 کا لشکر جب لے کر کے نکل رہے تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ جو منافق آدمی تھا، اس نے جب آدھے راستے میں پہنچا حضور علیہ السلام کو یہ کہنے لگا کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر کے لڑنا چاہیے، آپ باہر نکل کے لڑ رہے ہیں، ہماری رائے پر تو عمل نہیں کیا. 300 آدمیوں کو بیچ میں سے توڑ کر کے واپس لے گیا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ میں صرف 700 آدمیوں کی تعداد رہ گئی. اب ادھر 700، ان 700 میں سے بھی اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے کچھ قبیلے بنو سلمہ یہ بھی تھے ساتھ میں. ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ چلو عبداللہ ابن ابی سلول یہ منافق آدمی تھا کہ وہ واپس ہو گیا 300 آدمیوں کو لے کر، تو ہم کیوں آگے بڑھیں، ہم تعداد میں کم ہیں، ہم بھی واپس چلے جائیں. لیکن پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، وہ واپسی کا ارادہ نہیں رکھتے تو ہم کیوں واپس آئیں. یہاں پر اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا واللہ ولیہما، اور اللہ مددگار تھا ان کا، یعنی ان 2 قبیلوں کا، کہ اللہ نے ان کو واپس نہیں لوٹانے دیا بلکہ وہ دوبارہ سے حضور علیہ السلام کے ساتھ میں شامل ہو گئے. تو 700 آدمیوں کی نفری لے کر حضور علیہ السلام 3000 کے مقابلے میں گئے. رن پڑا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقابلہ کیا۔ ابتدا میں مسلمانوں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی حوصلہ مندی اور جرت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کو الٹے پاؤں دوڑانے پر مجبور کر دیا۔ تمام کے تمام کفار مکہ جن کی تعداد 3000 تھی، جب مسلمانوں کو انہوں نے لڑتے ہوئے دیکھا اور مسلمانوں کے اندر انہوں نے جذبہ جہاد دیکھا، تمام کے تمام الٹے پاؤں واپس لوٹنے لگے۔ لیکن ابھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی کفار مکہ کے ساتھ اس جنگ میں الگ اپنے تمام کے تمام گھڑ سواری پر اپنے تمام کے تمام فوجیوں کو لے کر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے اور نظارہ کر رہے تھے پورے میدان پر۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا رن پڑا ہے اور مسلمان دوڑا دوڑا کر کافروں کو مار رہے ہیں، اور کافر جو مکہ کی طرف کوچ کرنے پر مجبور ہو گئے، ان کے پاؤں کھڑ گئے۔ ادھر جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محافظ دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں دیا تھا کہ تمہیں اس پہاڑی پر سے نہیں ہٹنا، ہمیں شکست ہو یا ہمیں فتح ہو، ہماری جیت ہو یا ہماری ہار ہو، تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا۔ اب کچھ صحابی یہ کہنے لگے، یہ وقتی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فتح ہو چکی ہے اور لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، چلو چل کر کے مال غنیمت اکٹھا کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر نے بہت ساروں کو منع کیا کہ مت جاؤ، حضور نے منع کیا تھا، لیکن وہ کچھ صحابی وہاں سے ہٹے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، جیسے ہی میدان میں آئے ادھر خالد ابن ولید کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے موقع پایا اور جیسا ادھر پیچھے کی طرف میں جو جبل احد پڑتا تھا وہ سامنے سے سائیڈ میں کھڑے ہوئے تھے۔ اب چونکہ لوگ واپس بھاگ رہے تھے تو خالد ابن ولید نے بہت زبردست کارنامہ انجام دیا کہ پیچھے سے یوں گھوم کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقب سے آ کر ان تقریباً 10 یا 15 وہاں پر صحابی رہ گئے، تیر انداز ان سے مقابلہ ہوا، ان تمام نے جام شہادت نوش کیا اور وہاں سے آ کر پیچھے کی جانب سے خالد بن ولید نے حملہ کرنا شروع کیا اور آوازیں دینا شروع کی کہ تم کہاں الٹے پاؤں واپس لوٹے جا رہے ہو، ادھر سے ہم نے حملہ کر دیا، تم واپس پلٹو اور محمد اور اس کے تمام جانشاروں پر حملہ کرو۔ لکھا علماء معرخین نے کہ جب وہ رن پڑ رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کل 700 صحابہ کی جماعت بیچ گہرے میں آ گئی تھی اور اس قدر دھول اٹھ رہی تھی کہ یہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، کون دشمن ہے، کون دوست ہے، یہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 11 صحابی موجود ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود پکارتے ہوئے سنا کہ حضور یوں کہتے تھے کون ہے جو ان سے مقابلہ کرے گا، تو ایک صحابی آگے بڑھے، شہید کر دیے گئے۔ پھر حضور نے پکارا، جب حضور کی طرف ایک کمک آئی کہ کون ہے جو ان سے مقابلہ کرے گا، دوسرے صحابی بڑھے، وہ شہید ہو گئے۔ ایسے میں نے 7 آدمیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور میں یہ سوچتا تھا، جب بھی میں آگے بڑھتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے منع کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے نہیں طلحہ ابھی ان کو جانے دو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ آواز لگائی اور پھر ایک کمک آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، اور پیچھے گڈھا تھا جہاں پر حضور کھڑے ہوئے تھے، اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گڈھے میں گرے تو تمام کے تمام کفار مکہ نے یہ شور مچا دیا کہ محمد کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ بس یہ بات پورے کے پورے مجمع میں پھیلی تو تمام کے تمام صحابہ پر سختہ طاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر پہاڑ سے ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو گیا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اب ہماری کیا بنے گی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ ایسے میں حضرت سعد اور دیگر صحابی آگے بڑھے اور کہا عمر تو بہادر تھا، تیرے اندر تو جذبہ تھا، تیرے اندر تو حوصلہ تھا، تو کیا سمجھتا ہے اگر محمد ہی نہیں رہے تو پھر ہماری جان کا کیا ہوگا، آپ میدان میں چل۔ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی، بس یہ سوچ لیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب حیات نہیں رہے تو پھر ہمارے جینے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں۔ میدان میں بڑے، میدانی کارزار گرم تھا۔ ادھر سے حضرت سعد آئے اور کہنے لگے کہ مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اپنے تمام کے تمام سامان جو کھانے پینے کا ساتھ ملائے تھے اس کو پھینکا، میدان میں گھسے اور جام شہادت نوش کیا
اللہ رب العالمین نے پھر مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ پھر سے مسلمان سنبھلے اور پلٹے اور تمام کے تمام جتھے سے جس میں گر گئے تھے اس میں سے نکلے اور پھر سے اپنی صف بندی کی اور پھر سے انہوں نے پہاڑ کی کوہ میں جا کر کے پناہ لی۔ یہ غزوہ احد حضور علیہ السلام کو یہاں پر اللہ اسی کو بیان کر رہا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اللہ نے اسی کو بیان کیا کہ تم میں دو جماعتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے بزدلی ظاہر کی، لیکن ان میں سے بعض وہ تھے جن کو اللہ نے سنبھال لیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ بعض علماء معرخین اور مفسرین نے لکھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد بدر کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کے پاس لڑنے کے سامان بھی بہت زیادہ تھے، تو بعض مسلمانوں کے دلوں میں ایک خیال پیدا ہو گیا تھا کہ آج تو انشاءاللہ العزیز ہم ہی فتح اور کامیاب ہوں گے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیز دکھانے کے لیے بتا دیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ تمام کے تمام تمہارے پاس لڑنے کے جھگڑنے کے حالات موجود ہوں، لیکن فتح اور نصرت سے نوازنے والا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تم جب بے سر و سامانی کے عالم میں ہو تب بھی اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور جب تمہارے پاس ساز و سامان ہو تب بھی تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف سے فتح اور نصرت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یرموک کے میدان میں ایک صحابی نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ہم میدان جنگ میں ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں بار بار مسلمانوں کا کمانڈر جو ہے شہید ہوتے ہوئے جا رہا ہے، آپ ہمیں کمک روانہ کریں، ہمیں کچھ فوجی دستہ بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور کہا کہ میں تمہیں ایسے شخص کا، میں تمہیں ایسے مالک کا پتہ بتاتا ہوں جو کثرت سامان کی بنا پر ذلیل کر دیتا ہے، اور قلت سامان کی بنا پر اللہ رب العالمین وہ ذات عزت دے دیتی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس ذات پر بھروسہ کرو اور جنگ لڑو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے۔ کوئی کمک حضرت عمر نے روانہ نہیں کی، اور نیچے لکھا کہ آج کے بعد میرے پاس یہ خط دوبارہ روانہ نہ کرنا۔ ان صحابی نے اس خط کو پڑھا، میدان میں گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو عزت اور فتح اور کامیابی سے نواز دی۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کہ ایمان والو جب تم صبر اور تقوی اختیار کرو ہوئے تو کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہارا بال بیکا کر سکے، شرط یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہو۔ اب توکل کہتے کس چیز کو ہے کہ آدمی دنیاوی وسائل اور مادی اسباب تمام کے تمام اختیار کرے اور اس کے بعد کہے کہ فیصلہ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اس کا نام توکل ہے۔ بعض لوگ توکل اس چیز کا نام سمجھ بیٹھے کہ بس جو کرے گا اللہ کرے گا اور خود کچھ نہیں کرنے کو تیار، تو پھر یہ توکل کے خلاف بات ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے پہلے مقاعد للقتال ٹھکانوں پر تمام کے تمام صحابوں کو بٹھایا کہ 50 یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، 40 یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، 50 یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، صف بندی لگائی۔ حضور علیہ السلام نے زرہ پہنی اور پھر میدان میں گئے، نہیں تو اگر حضور علیہ السلام زرہ نہ پہنتے اور حضور تین اندازوں کو وہاں پر کھڑا نہ کرتے تو کیا اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا اللہ رب العالمین۔ ہمارا خالق تو وہ ہے کہ جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی حفاظت کر سکتا ہے اور آگ کے اندر حضرت ابراہیم کی حفاظت کر سکتا ہے، کنویں کے اندر یوسف کی حفاظت کر سکتا ہے، تو پھر وہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے بغیر ذرا کے کیوں حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ وہ کر سکتا تھا، لیکن پیغمبر کو بتانا تھا کہ دنیا کے تمام مادی اسباب اختیار کرنے کے بعد تمہیں خالق کے اوپر نظر کرنی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنین جو ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج بعض لوگ جوہلا لوگ جو ہوتے ہیں مادی وسائل اختیار نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں گھر پہ بیٹھا کہ کام ہی نہیں چل رہا۔ کس طرح چلے گا بھائی تیرا کام؟ تو جا مزدوری کر اور کچھ کام کر لے، یہ نہیں چل رہا تو دوسرا نہیں، وہ کام نہیں چل رہا دعا بس کر کے آ رہا کہ کچھ بھی نہیں گھر پہ ہی، وہ کہاں سے چل جائے گا بھائی کام؟ بس بات تو اختیار کر جبھی تو چلے گا کام۔ اگلی بار اللہ میں چلاؤں گا، اللہ نہیں چلانے، یہ نہیں چلتا کام بھائی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ اللہ نے بتایا ہے پہلے کہ کیسے گزرنا ہے۔
تو اس لیے ان تمام خلوص سے نکلو اللہ پر۔ ہاں حضرت تھانوی نے لکھا کہ تمام مادی وسائل کا اختیار کرے، اور مادی وسائل اختیار کرنے کے بعد نظر خالق پر کرے۔ آدمی دکان کھولے، دکان پر بیٹھے، اور پھر نظر کس پر کرے کہ خالق پر کرے، اپنی محنت پر نہ کرے کہ میں محنت سے بیٹھا ہوں، میری محنت سے جو ہے کسٹمر آئے گا، گراہک آئے گا۔ بھیجنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی، یہ ہے توکل۔ اور ایک آدمی سوچے یوں کہ کرے بھی کچھ نہیں، دکان کھولے بھی نہیں، اور پھر توکل کرے گا اللہ میں یہی دے گا، ہو جائے گا ایسا نہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی نے لکھا کہ مادی وسائل اختیار کرے، نظر خالق پر کرے، اس کا نام توکل ہے، اور مادی وسائل اختیار نہ کرے اور نظر خالق پر کرے، اس کا نام جہالت ہے۔ اور مادی وسائل اختیار کرے اور نظر اپنے اوپر کرے کہ میرے کرنے سے ہو رہا ہے، اس کا نام کفر ہے، اس کا نام شرک ہے۔ آدمی خود سے سوچ رہا میں کر رہا ہوں تو ہو رہا ہے، نہیں تو ہوئے گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے دکان کھولی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری محنت سے گراہک آ رہا ہے، یہ اللہ کے بھیجنے سے آ رہا ہے۔ تو آدمی وسائل اختیار کرے اور نظر خالق پر کرے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اسی بات کو سمجھا رہے ہیں۔ ضمن میں بہت سارے یہ قصص جو ہیں، یہ شان نزول ہے اس آیت کا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر ایمان والوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے بٹھلانے لگے مسلمانوں کو لڑائی کے لیے ٹھکانوں پر۔ ایک لفظ پر اور غور کیا جائے یہاں پر، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے۔ یہ گھر جو تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ حضور علیہ السلام اس گھر میں سے نکلے، اور یہاں پر اللہ نے کہا من اہلی کا، اپنے اہل و عیال میں سے نکلا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے۔ بعض شیعہ رافضی یوں کہتے ہیں کہ اہل بیت حضور علیہ السلام کے صرف حضرت حسن حسین، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی ہیں۔ حضرت عائشہ اور آپ کی تمام ازواجات وہ جو ہیں اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ اگر اہل بیت میں سے ہوتی تو حضور علیہ السلام اپنی چادر میں حضرت عائشہ کو لیتے، اور مباہلے کے لیے جب حضور باہر نکلے تھے تو حضرت حسن حسین اور فاطمہ حضرت علی کو لے کر کے آئے تھے، حضرت عائشہ کو نہیں لے کر کے آئے تھے۔ یاد ہوگا مباہلے کا بات آئی تھی نا، مباہلے کی، یاد ہے مباہلہ؟ ابھی کچھ دن پہلے آیا تھا نا مباہلہ، حضور کو عیسائیوں نے چیلنج کیا تھا، اور پھر حضور نے کہا آؤ میدان میں قسم کھاتے ہیں جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اس میں پھر میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا ایک بزرگ کا، یاد ہے آپ کو اعظم بھائی؟ کچھ یاد آ رہا ہے کہ بھائی حضرت شاہ ولی اللہ کا میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ وہ عیسائی کو لے کر کے باہر نکلے تھے کہ جو حق پر ہو اللہ، جو ناحق پر ہو، جھوٹا ہو، اس پر اللہ کا غضب، میدان میں نکل کر کے آدمی اپنے اوپر لعنت کرے، اس کو مباہلہ بولتے ہیں۔ تو بعض رافضی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی بیویاں آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جب صبح کے وقت آپ اپنے گھر سے نکلے تو وہ گھر کس کا تھا؟ تو یہاں پر اللہ نے اہل کہا کہ نہیں، کہ آپ کے اہل میں سے کون؟ حضرت عائشہ۔ تو کون ہوئی جب حضرت عائشہ کے گھر میں سے نکلے تو اہل کون ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی۔ اور نعوذ باللہ وہ گستاخ بعض مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نفاق کا معاملہ لگاتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے حضور کے ساتھ میں نفاق کیا، منافقت کی، نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے الفاظ ان لوگوں نے استعمال کیے حضرت عائشہ کے بارے میں۔ اللہ یہاں پر اسی کو بیان کر رہا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے بٹھلانے لگا مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اب یہاں پر بعض اہل حنوت کی طرف سے اعتراض ہو سکتا ہے، دیکھو تمہارے قرآن میں تو پیغمبر کی لڑائی کو بھی بیان کیا ہے۔ اگر کسی مذہب کے اندر اگر کسی پیشوا نے حالات حرب و ضرب کا استعمال کرنا اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونا نہ سکھایا ہو تو پھر اس کے اہل ہونے کی نشانی ہی نہیں ہے۔
تو یہ اہل حق ہونے کی نشانی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظالموں کے خلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے، وحدانیت کو بیان کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی اور جرم نہیں تھا، وہ تمام کی تمام لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ وحدہ لا شریک لہ، جس علی کی ذات ہے وہ صرف ہے کہ اس کے برابر میں کوئی شریک نہیں۔ یہی تو قصور تھا حضور کا، کچھ اور بھی تھا؟ یہی تو تھا نا، جرم یہی تو تھا حضور کا۔ وہ کہتے تھے کہ خدا کی ذات صرف ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہی تو تھا۔ تو وعلی اللہ، تو اللہ اسی کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اذا امت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب قصد کیا دو فرقوں نے تم میں سے بزدلی کا، واللہ ولیہما، اور اللہ مددگار تھا ان کا۔ تو دو فریق کون تھے؟ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، ان کے دل میں بھی آ گیا تھا چلو واپس چلتے ہیں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں جانا نہیں چاہیے۔ لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جو آدمی تھا وہ 300 کو توڑ کر کے لے گیا۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی لڑائی میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو تم اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو آدمی شکر گزاری بھی کرتا ہے۔ بندہ جب فتح اور کامیابی سے اللہ کسی قوم کو جو ہے فتح یاب کرتا ہے تو اسلام والوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تیری ذات کا بڑا بڑا شکر ہے، بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں کامیاب کیا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ تقوی اختیار کریں، اور جب بندے کے اندر تقوی ہوتا ہے تو پھر بندے کے اندر شکر گزاری بھی ہوتی ہے، اور جب تقوی نہیں ہوتا تو پھر بندہ شکر گزار بھی نہیں بنتا، پھر بس شکوے رہتے ہیں، شکایتیں رہتی ہیں، پریشانیوں میں الجھنوں میں آدمی گھرا رہتا ہے، اور اللہ کے شکریہ کی بھی توفیق ادا نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو تم اللہ کی جھٹلاؤ گے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ آدمی اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ کسی معاملے میں آدمی کو نقصان اٹھانا پڑ گیا تو سوچے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹھیک سے سانس نہیں لے سکتے، بیمار پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچھا کھا نہیں سکتے، اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھلی آسمان کی چھت کے نیچے سوتے ہیں، ہم نرم نرم بستروں پر سوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ہماری سب چیزیں سلامت رکھ کر رکھی ہیں، تو ہمیں کتنا اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بندہ اس پر غور نہیں کرتا، بس مادی وسائل پر غور کرتا ہے، یہ چیز میرے پاس نہیں، یہ چیز میرے پاس نہیں، یہ چیز میرے پاس نہیں، اور پھر بندہ ناشکر ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی اپنے سے نیچے کو دیکھے تو شکر گزار بنتا ہے، اور جب اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے تو پھر آدمی ناشکر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر اللہ نے میری آنکھیں ٹھیک بنائی ہے، تندرستی بنائی، پوچھو اس بندے سے جس کے پاس آنکھ نہیں کہ آنکھ کی نعمت کیا ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جو جھونپڑیوں میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہم بد مکانوں میں سردی گرمی کا میں احساس اتنا نہیں ہوتا جتنا ان کو ہوتا ہے، لیکن اللہ نے دے رکھا ہے۔ ہم صحیح سلامت شام کو صبح نکلتے ہیں، شام کو اپنے بچوں میں واپس آ رہتے ہیں، یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سالوں سالوں اپنے بیوی بچوں سے، اپنے دوست احباب سے مل نہیں پاتے، باہر رہتے ہیں، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر کرم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فاتقوا اللہ، یہ ہوتا ہے جب اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، تقوی ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی والی زندگی اور شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت